بیانات میں بعض مرتبہ ذکر کی فضیلت بیان کرتے ہوئے اہل علم حضرات ہوں یا دعوت و تبلیغ کے ساتھی ہوں، ان سے ایک روایت منقول ہوتی ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے۔ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سرید کا کھانا پیش کیا گیا تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ کھانا تسبیح کر رہا ہے۔ کسی نے عرض کیا، آپ اس کی تسبیح سمجھتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں سمجھتا ہوں۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے فرمایا، اس کو فلاں شخص کے قریب کر دو۔ وہ پیالہ ان کے قریب کیا گیا تو وہ صحابی نے کہا، جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کھانا تسبیح کر رہا ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو فلاں شخص کے قریب کر دو۔ وہ پیالہ ان کے قریب کیا گیا تو اس نے بھی کہا، ان صحابی نے بھی کہا، یا رسول اللہ یہ کھانا تسبیح کر رہا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسے دوسرے کے قریب کر دو۔ وہ پیالہ ان کے قریب کیا گیا تو ان صحابی نے بھی عرض کیا، یا رسول اللہ یہ کھانا تسبیح کر رہا ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اب اس کو واپس لا دو۔ تو ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ اگر آپ سب لوگوں کے لیے یہی حکم فرما دیں کہ یہ جو ذکر کھانے کا، یہ تسبیح کھانے کی ان 3 صحابہ نے سنی ہے اور صحابہ بھی سن لیں تو سب کو سنوا دیں۔ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لا الہ الا اللہ، اگر یہ برتن کسی کے پاس خاموش ہو گیا تو لوگ کہیں گے کہ گناہ کی وجہ سے ہے، اس کے گناہ کی وجہ سے یہ برتن کی آواز اسے نہیں سنائی دے رہی ہے، اس لیے اسے واپس کر دو۔ تو اس لیے برتن واپس کر دیا گیا۔ تو اس واقعے میں 2 باتیں بتانا رہتا ہے کہ ایک تو دنیا کی ہر چیز اللہ کا ذکر کرتی ہے، اور دوسرا یہ کہ وہ ذکر بعض مرتبہ نیک لوگوں کو سنائی بھی دیتا ہے۔ تیسرا سبق یہ ملا کہ آپ علیہ السلام نے پیالہ 3 صحابہ کو سنوا کر باقی کو منگوا لیا تاکہ کسی اور صحابی کو اگر سنائی نہ دے تو ان کی شرمندگی نہ ہو، یعنی عزت مسلم کا احترام بھی ثابت ہوا۔ یہ واقعہ بہت پر اثر بھی ہے اور ذکر کی ترغیب بھی اس سے ثابت ہوتی ہے، لیکن محدثین نے اس واقعے کے سلسلے میں یہ حکم نقل کیا ہے کہ یہ روایت، یہ حدیث ضعیف، شدید درجے کی ضعیف ہے، ضعف شدید پر مشتمل ہے، اسے بیانات میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے یہ واقعہ نقل کرنا درست نہیں ہے۔ البتہ اس سے ملتا جلتا ایک دوسرا واقعہ ہے، اسے بیانات میں بیان کرنا درست ہے، جو ابھی آگے بیان کیا جائے گا۔ یہ مذکورہ واقعہ بیان کرنا کیوں درست نہیں ہے؟ اس کی پہلی وجہ یہ ہے کہ اس حدیث کی روایت کرنے والے راویوں میں ابو عمار زیاد بن میمون بصری ثقفی فاکہی یہ شخص ہیں جن کے بارے میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ الکبیر میں نقل کیا ہے، ترکوہ، کہ زیاد بن میمون کو ائمہ نے ترک کر دیا ہے۔ چنانچہ آگے لکھتے ہیں کہ اخبرنا بشر بن عمر سالت زیاد بن میمون ابا عمارہ عن حدیث رواہ عن انس، کہ زیاد بن میمون کو ائمہ نے ترک کر دیا۔ علی بن نصر فرماتے ہیں، ہمیں بشر بن عمر نے بتایا کہ میں نے زیاد بن میمون ابو عمارہ سے اس حدیث کے بارے میں سوال کیا جو انہوں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، تو اس پر زیاد نے کہا، تمہارا ناز ہو، تم یہ سمجھ لو کہ میں یہودی تھا یا نصرانی یا مجوسی تھا۔ جو روایتیں میں نے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی تھیں ان سے میں نے رجوع کر لیا ہے، میں نے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ نہیں سنا ہے۔ یعنی جو من گھڑت باتیں نقل کی ہیں وہ اس وقت وہ یہودی تھے یا نصرانی تھے، اور نبی کریم حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی ملاقات ہی ثابت نہیں ہے، اور اپنی روایت کی ہوئی روایتوں سے خود رجوع کر چکے ہیں اور اس سے توبہ بھی کر چکے ہیں، اس کے باوجود بھی اور روایتیں مشہور ہوتی چلی گئی ہیں۔ تو دوسری وجہ یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے الضعفاء میں نقل کیا ہے زیاد بن میمون کے بارے میں، صاحب الفاکہہ سمع انسا ترکو، یہ صاحب فاکہہ ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کرتا ہے، ائمہ حدیث نے اس سے روایت کرنے کو ترک کر دیا تھا۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے متعلق لکھا ہے زیاد بن میمون سے متعلق، فنسبہ الی الکذب، کہ انہوں نے زیاد کو کذب کی طرف منسوب کیا، یعنی جھوٹ بولا کرتا تھا۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور جگہ نقل کیا کہ متروک الحدیث، اس کی حدیث کو ائمہ نے لینا ترک کر دیا ہے۔ حافظ یزید بن ہارون رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان کے متعلق، ترکت احادیث زیاد بن میمون وکان کذابا وقد استبان لی کذبہ،
میں نے زیاد بن میمون کی احادیث کو ترک کر دیا اور کذاب تھا، اس کا جھوٹ میرے لیے واضح ہو گیا تھا۔ تو اس طرح کئی محدثین نے ان پر سخت کلام کیا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ ذکر کی فضیلت پر مذکورہ واقعہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اسے ترکوہ کا لفظ کہا، امام مسلم نے متروک الحدیث کہا، امام نسائی نے ان کے متعلق یہ کہا ہے کہ استغفر اللہ، میں نے یہ حدیث گھڑی ہے، یعنی خود ان کو کہتے ہوئے سنا کہ زیاد بن میمون کو۔ حافظ داؤد طیالسی کہتے ہیں کہ زیاد بن میمون کی احادیث کو محدثین نے ترک کر دیا کیونکہ وہ کذاب جھوٹا تھا، اس کا جھوٹ میرے سامنے واضح تھا۔ اور زیاد ابو عمار کی حدیث کے بارے میں حافظ یزید بن ہارون رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لیس بشیء۔ حافظ یحییٰ ابن معین کہتے ہیں جھوٹا تھا، اس کی حدیثوں کو محدثین نے ترک کر دیا۔ حافظ ابو حاتم فرماتے ہیں کہ جھوٹ بولتا تھا۔ خلاصہ یہ کہ ان وجوہات کی بنا پر مذکورہ واقعے کو بیانات میں ذکر کرنا درست نہیں ہے۔ البتہ جو واقعہ نقل کیا جا سکتا ہے وہ ہے جو صحیح سند سے ثابت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم آیات یعنی معجزات و کرامات کو برکت شمار کیا کرتے تھے اور تم لوگ ان کو خوف یعنی ڈر و ہلاکت کی چیز شمار کرتے ہو۔ ہم ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، پانی کم ہو گیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا تم بچا ہوا پانی تلاش کر کے لاؤ۔ چنانچہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین ایک برتن لائے جس میں تھوڑا پانی تھا۔ آپ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ برتن میں داخل کیا، پھر فرمایا مبارک پانی کی جانب آؤ اور برکت اللہ کی جانب سے ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ پانی آپ کے انگلیوں کے درمیان سے پھوٹ رہا تھا اور ہم کھانا کھاتے ہوئے کھانے کی تسبیح سنا کرتے تھے۔ وَلَقَدْ كُنَّا نَسْمَعُ تَسْبِيحَ الطَّعَامِ وَهُوَ يُؤْكَلُ۔ یہ حدیث صحیح بخاری کی ہے، صحیح بخاری میں یہ روایت منقول ہے۔ تو ذکر کی اہمیت پر یہ روایت نقل کی جا سکتی ہے لیکن مذکورہ روایت نقل کرنا درست نہیں ہے۔